अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। निगरान वजीर आजम कौन होगा, आम इंतखाबात कब होंगे? हुकूमत दोनों मामलों में बदस्तूर कंफ्यूज दिखाई दे रही है। हुकूमती इत्तेहादी जमातें भी दोनों इशूज पर बराबर तकसीम हैं। निगरान वजीर आजम के मामले को लेकर वजीर आजम ने आज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ से राब्ता किया। दोनों रहनुमाओं ने वजीर आजम को मशवरा दिया कि मुमकिन निगरान वजीर आजम के नाम तमाम इत्तेहादियों के सामने रखे जाएं। वजीर आजम ने इसी सिलसिले में आज अपोजिशन लीडर से भी मुलाकात की। अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने इससे पहले अपोजिशन अरकान से मुलाकात की और इस मुलाकात में निगरान वजीर आजम के लिए नवाबजादा जुल्फिकार मक्सी और नवाब असलम रईसानी के नाम सामने आए। इक़्तिदार की राहदारियों में निगरान वजीर आजम के लिए जिन नामों का तस्करा है उनमें साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी, जस्टिस रिटायर्ड खलील रहमान रमदे, साबिक चेयरमैन सेनेट मोहम्मद मियां सूमरो, साबिक गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल-अबाद, मुशाहिद हुसैन सैयद, हफीज शेख, गोहर एजाज, जावेद जब्बार और मियां मखदूम अहमद महमूद शामिल हैं। मुमकिन तौर पर 8 अगस्त तक निगरान वजीर आजम का नाम सामने आ जाएगा, लेकिन कंफ्यूजन और इख्तलाफात बराबर मौजूद हैं। इंतखाबात पुरानी मर्दमशुमारी पर या फिर नई मर्दमशुमारी पर, इस हवाले से भी हुकूमत शदीद तजब्जुब का शिकार है। हुकूमत के बार बार बदलते मौकफ की वजह से अब आम इंतखाबात का मामला खटाई में पड़ता दिखाई दे रहा है। हुकूमत जो पहले पुरानी मर्दमशुमारी के जरिए इंतखाबात कराने पर रजामंद थी, मगर कल वजीर आजम ने बड़ा यू टर्न लेते हुए इंतखाबात नई मर्दमशुमारी के तहत कराने का दावा कर दिया। वजीर आजम के इस दावे से ठीक 16 दिन पहले मुल्क के वजीर दाखिला कौम को ये यकीन दिला रहे थे कि आइंदा इलेक्शन पुरानी मर्दमशुमारी पर होगा और मर्दमशुमारी के नतायज जारी नहीं किए जाएंगे। अगर इस सेंसस को उस दिन तक नोटिफाई ना किया गया तो फिर इलेक्शन जो है वो पुरानी सेंसस और हल्का बंदी की बुनियाद पर ही होंगे। और हुकूमत ने ये फैसला किया है कि वो इसे नोटिफाई नहीं करेगी और जब असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करके डिवॉल्व होंगी तो उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन पाबंद होगा कि वो पुराने सेंसस की बुनियाद पर जो हल्का। वजीर आजम के इस इंकशाफ से पहले 15 जुलाई को वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल साहब भी इस बात पर एडमेंट दिखाई दिए कि इलेक्शन पुरानी मर्दमशुमारी के तहत ही होंगे। अगर हमने मुकर्ररा मुद्दत में इलेक्शन कराने हैं तो फिर 2017 की हल्का बंदी पर ही इलेक्शन कराने होंगे। अमलन अब मेरे नजदीक मुमकिन नहीं है कि हम नई मर्दमशुमारी के नताइज नए इलेक्शन के टाइम टेबल के मुताबिक उन्हें हतमी शक्ल दे सके। 15 जुलाई का ये बयान और अब वजीर आजम की यू टर्न के बाद वजीर मनसूबाबंदी अब इंतखाबात आगे बढ़ जाने के खदशात का इजहार बरमला कर रहे हैं। अगर नई मर्दमशुमारी आ जाती है तो फिर 90 दिन के अंदर जो लिमिट है उससे एक्सीड करना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन को हल्का बंदी के अमल को शुरू करना पड़ता है और उस मर्दमशुमारी की रोशनी में वो हल्का बंदी का तयन करते हैं। हुकूमत के मौकफ में अचानक ये तब्दीली ऐसी ही नहीं। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज ने 5 माह पहले इस साल इलेक्शन को मियां नवाज शरीफ को मिलने वाले इंसाफ से मशरूत किया था। इलेक्शन होगा लेकिन पहले तराजू के दोनों पलड़े बराबर किए जाएंगे। पहले नवाज शरीफ से होने वाली नाइंसाफियों का अजाला होगा, पहले अदल होगा फिर इलेक्शन होगा। पलड़े बराबर करने में साबिक वजीर आजम तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के हवाले से तो धड़ाधड़ पेशरफ्त हो रही है, लेकिन साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब की वापसी और मुमकिना रिलीफ के ऊपर रुकावटें बदस्तूर कायम है। 5 माह पहले ही हुकूमत के अपने ही घर के भेदी कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने आरवाई को एक इंटरव्यू में इंकशाफ किया कि इंतखाबात 2025 में होंगे। इंतखाबात को इल्तवा में डालने की इस हुनरकारी में हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई बराबर रही है। 2 असेंबलियों की तहलील के बाद इलेक्शन कमीशन ने पहले इंतखाबात की तारीख देने के इख्तियार पर फड्डा डाला, फिर अलग अलग इंतखाबात के इनेकाद को नामुमकिन करार दिया, फिर अदालत से 21 अरब के फंड्स न मिलने का शिकवा किया और सिक्योरिटी की अदम दस्तयाबी का जवाब तलाशा और फिर 8 अक्टूबर की तारीख दी। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबात से फरार बाकायदा हुकूमती मनसूबाबंदी के तहत दिखता रहा, क्योंकि 29 मार्च को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात केस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर रिमार्क्स दिए थे कि इलेक्शन इमरजेंसी लगाकर ही मुलतवी किए जा सकते हैं। इतने लंबे अरसे के लिए इलेक्शन कैसे मुलतवी हो सकते हैं? बेनजीर की शहादत पर भी इलेक्शन सिर्फ 40 दिन आगे हुए थे। इसी केस में मर्दमशुमारी के सवाल पर अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने अदालत को यकीन दहानी कराई थी कि 30 अप्रैल को मर्दमशुमारी मुकम्मल हो जाएगी। इस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तफसार किया था कि अगर मर्दमशुमारी के दौरान कौमी असेंबली तहलील हो गई तो क्या होगा? क्या निगरान हुकूमत मर्दमशुमारी के नतायज शाया कर सकती है? मर्दमशुमारी के इसी इशू पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा था कि गुज़िश्ता मर्दमशुमारी के नतायज आने में कई साल लगे, आप पर भरोसा कैसे करें?
کہ نتائج تاخیر سے شائع نہیں ہوں گے۔ اسی سماعت میں جسٹس منیب اختر نے یہ نقطہ بھی اٹھایا تھا کہ مشترکہ مفادات کونسل جو بھی کرے، کیا الیکشن کی مدت آگے جا سکتی ہے؟ آئینی طور پر مشترکہ مفادات کونسل کا الیکشن سے کوئی تعلق نہیں۔ جسٹس منیب نے خدشے کے پیش نظر یہ سوال بھی اٹھایا تھا کہ الیکشن کمیشن اگر 6 ماہ انتخابات آگے کر سکتا ہے تو 2 سال بھی کر سکے گا، اور یہی الیکشن کمیشن تھا ناظرین کہ جس نے گزشتہ برس نومبر میں انتخابات کرانے کی حامی بھی بھری اور باقاعدہ تیاریاں بھی شروع کر دی، مگر 18 اپریل کو الیکشن کمیشن نے عدالت سے استدعا کی کہ الگ الگ انتخابات کا انعقاد ممکن نہیں۔ پھر اسی الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں جمع کرائے گئے جواب میں الیکشن میں التوا کی ذمہ داری حکومت پر ڈالتے ہوئے کہا کہ 21 ارب روپے کا فنڈ نہیں ملا، الیکشن کے لیے مطلوب 3 لاکھ سیکیورٹی اہلکاروں کی کمی بھی ہے۔ 20 جولائی کو اسی الیکشن کمیشن کے سیکرٹری عمر حامد خان نے یقین دہانی کرائی کہ اسمبلی اب وقت پر تحلیل ہو یا پھر قبل از وقت الیکشن کمیشن انتخابات کے لیے تیار ہے، اور 2 دن پہلے بھی الیکشن کمیشن نے یہی موقف دوبارہ دہرایا ہے۔ مگر اب وزیر اعظم کے نئے مردم شماری کے تحت الیکشن کرانے کے بیان کے بعد بقول وزیر اعظم بال ایک بار پھر الیکشن کمیشن کے کورٹ میں ہے، اور کورٹ اور الیکشن کمیشن بآسانی واپس وہی باتیں دہرا سکتا ہے اور وہی کر سکتا ہے جو ماضی میں ہم کرتے دیکھتے آئے ہیں کہ جو کرنا مقصود ہے، الیکشن اگر نہیں کرانے تو 101 جواز تلاشے جاتے ہیں اس سسٹم میں۔ ناظرین، انتخابات کے التوا کی ان کوششوں میں مگر حکومت کی اپنی ہی اتحادی جماعتیں مخالف سمت میں کھڑی دکھائی دے رہی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی واضح کر چکی ہے کہ نئی مردم شماری کی بنیاد پر الیکشن میں تاخیر ممکن نہیں۔ اس الیکشن کی ڈیٹ کو حلقہ بندیاں یعنی مردم شماری کی وجہ سے ڈیلے نہیں کیا جا سکتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب کسی بنیاد پہ الیکشن کو ڈیلے کی طرف نہیں لے کے جانا چاہیے، بلکہ ہمیں اگلے 90 دن کے اندر انتخاب کی طرف جانا چاہیے۔ مشترکہ مفادات کونسل سے منظوری کے باوجود اگر دیگر جماعتیں نئی مردم شماری کے خلاف عدالت پہنچ گئیں تو یہ معاملہ پھر 4 یا 6 ماہ کی تاخیر سے بھی کہیں آگے پہنچ سکتا ہے۔ اور سب سے بڑا ایشو یہ حکومت جاتے جاتے ایسا آئینی بحران چھوڑنا چاہتی ہے کہ جس کو سلجھاتے کئی مہینے لگ جائیں۔ بات کرتے ہیں پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ صاحب سے۔ شاہ صاحب، بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ پہلے پہل تو فرما دیجیے گا کہ چیف منسٹر سندھ واضح طور پر اپنا بیان دے چکے ہیں کہ وہ اس صورت میں اس ڈیجیٹل سینسس کے نتائج کو نہیں تسلیم کریں گے اور ووٹ نہیں دیں گے۔ کیا سندھ کے اندر کاؤنٹنگ کے حوالے سے اعتراضات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دیکھیں، ہمیں تو پہلے دن سے اس پہ تحفظات ہیں، خدشات ہیں، جن کا برملا اظہار چیف منسٹر سندھ کر چکے ہیں، بلکہ انہوں نے احسن اقبال صاحب کو لیٹرز بھی لکھے ہیں کہ جس میں جس طرح سینسز ہو رہا تھا اس پر ہمیں کافی تحفظات رہے ہیں، اور اب بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پراپر سینسز نہیں ہے۔ تو یہ جو الیکشن کا ان سے مشروط کرنا، جس طرح کل بیان آیا ہے پرائم منسٹر صاحب کا، تو ظاہر ہے اس میں ہمارے خدشات بڑے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا بالکل واضح موقف ہے کہ الیکشن ٹائم پہ ہونے چاہیے، اور اس نئی صورتحال سے تو لگتا ہے کہ الیکشن میں ہو سکتا ہے ڈیلے ہو، لیکن میں ایک سیاسی ورکر ہوں، میں بڑا پر امید ہوں۔ شاہ جی، ایک بات بتائیے گا، کیا وزیر اعظم نے یہ بیان کرنے سے پہلے پیپلز پارٹی کو اعتماد میں لیا تھا؟ جو میری معلومات ہیں کہ اس میں ایسی کوئی مشاورت نہیں ہوئی تھی۔ جب پرائم منسٹر صاحب نے یہ بات کی تو اس وقت نہیں ہوئی تھی۔ ہماری بھی یہی معلومات ہے سر، ہمارے بھی آپ کی جماعت کے سینئر رہنماؤں سے کل بھی بات ہوئی، انہوں نے کہا مشاورت نہیں ہوئی۔ میں خوش ہوں کہ آپ نے تصدیق کر دی۔ کل جے یو آئی فے کے رہنماؤں سے بھی ہم نے بات کی، ان سے بھی مشاورت نہیں کی گئی۔ کیا یہ سولو فلائٹ کے اوپر گامزن ہے مسلم لیگ نون سینسس کے حوالے سے؟ کوئی کلیئرٹی نہیں ہے، یا وزیر اعظم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ 2/3 اکثریت بھی مطلوب ہے؟ دیکھیں، یہ جو ہے پرائم منسٹر صاحب کا اپنا ذاتی بیان ہے، ان کا ایک موقف ہے۔ اب جب مشاورت ہوگی، جس طرح سن رہے ہیں کہ سب جو الائنس ہے ان پولیٹیکل پارٹیز کو سب کو بلایا گیا ہے، اور اب وہاں مشاورت ہوگی، اس کے بعد متفقہ فیصلہ ہوگا۔ لیکن یہ ان کی ذاتی بات تھی، ظاہر ہے ہمیں ان کی رائے کا احترام ہے، پرائم منسٹر آف پاکستان ہے، لیکن ہمارا موقف واضح ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ الیکشن جو ہے ٹائم پہ ہوں۔ یہ نہ ہو کہ جو سینسز پہلے ہی متنازع ہیں، جن پہ ہمیں خود پہلے ہی خدشات ہیں، اور ان پر ان کو لے جایا جائے، پھر وہ نہیں۔ اور بھی قانونی پیچیدگیاں ہیں آئینی طور پر، اسمبلی کا ہونا
پورا کورم ہونا بہت ضروری ہے. اگر ڈی لمیٹیشنز کی جاتی ہیں تو وہ سینسس کے بعد ڈی لمیٹیشن بہت ضروری ہیں. تو وہ کیسے ہوں گی جب اسمبلی ہی وجود میں نہیں ہوگی اور کیئر ٹیکر کو اس طرح کے آئینی اختیارات نہیں ہیں کہ وہ ڈی لمیٹیشن کی طرف جائے. تو یہ صورتحال ہے. لیکن جب مشاورت ہوگی ہمیں بہت پر امید ہے کہ پھر کوئی صحیح بات سامنے آئے گی اور الیکشن جو ہیں وہ ٹائم پہ ہوں گے. یہ ضرور ہو سکتا ہے اگر ٹائم پہ اسمبلی ہیں تو 60 دن, اگر 1-2 دن پہلے وہ کیمپین کی وجہ سے دیگر ایشوز کی وجہ سے کچھ دن پہلے تحلیل ہوتی ہے تو 90 days. نگران وزرائے اعلیٰ کی بنتی تو بات نہیں ہے کہ وہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں آئیں اور ووٹ دیں, مگر آئین اس سے روکتا بھی نہیں ہے تو وہ موجود تو ہو سکتے ہیں. تو 2 نگران وزرائے اعلیٰ بیٹھے ہوں گے, ایک سندھ کا وزیر اعلیٰ بیٹھا ہوگا جو پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ اس حالت اور اس صورت میں یا اس رزلٹ کے ساتھ تو میں ووٹ نہیں دوں گا. تو ادھر تو یہ 3 ہٹ گئے. تو یہ تو ایک لاحاصل بحث اور ایک لاحاصل مشق لگ رہی ہے. اور اگر یہ کام چھیڑ دیا گیا تو وہ بار بار جس طرح میں ہم کہہ رہے ہیں کہ 2/3 اکثریت بھی حاصل نہیں ہے, یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کیا اپنا بیانیہ بنانا چاہ رہے ہیں یا تھوڑا سا مزید اور وقت چاہ رہے ہیں؟ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ سر آج استحکام پاکستان پارٹی جہانگیر خان ترین کی انہوں نے بھی حامی بھر دی ہے کہ یہ کام ہو. دیکھیں لاسٹ ٹائم جو سینسس تھے اس پر بھی تحفظات تھا اور سی ایم صاحب نے اپنا کھل کے موقف کا اظہار کیا اور اس پہ انہوں نے اپنا اختلافی نوٹ بھی لکھا تھا. اور اب بھی ظاہر ہے ان کا جو ہے موقف یہی ہے کہ ہمیں مکمل طور پر خدشات ہیں. بلکہ وہ جو لیٹر انہوں نے لکھا تھا ان کو احسن اقبال صاحب کو, جس میں انہوں نے کھل کر لکھا تھا کہ آپ نے کچھ علاقوں کی تو شروع ہے کسی صوبے کے کچھ علاقوں کی, باقی صوبوں کی آپ نے روک دی ہے, تو اس سے لوگوں میں بہت زیادہ تحفظات ہیں. اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں تو وہ کھل کر اپنا موقف رکھیں گے. لیکن میں جیسے آپ کو کہا کہ جب مشاورت ہوگی تمام مجھے شاہ جی ایک اور بات سمجھائیے گا. جب آپ لوگ کہتے ہیں اس حلیے میں ہم خوش نہیں ہیں یا انڈر کاؤنٹنگ ہوئی ہے سندھ میں, آپ چاہتے کیا ہیں؟ کہ سندھ کے اندر ایک دفعہ پھر کاؤنٹنگ ہو اور آپ لوگوں کی سیٹسفیکشن کے مطابق ہو؟ جی بالکل. دیکھیں یہاں پہ ایم کیو ایم کا بھی اختلاف ہے, ان کے اعتراضات بھی ہیں اور ہمارے بھی ہیں. میں صرف آپ کو ایک عرض کروں کہ ہمارا موقف جو ہے وہ بالکل ہوتا ہے سیدھا. پہلے بھی ہمیں تھے اعتراضات کہ بھائی ہیڈ کاؤنٹ کم کیے گئے ہیں اور اب بھی ہیں. ہمارا تو پورا سندھ ہمارے لیے ایک ہے اور کراچی میں جو کم ہوا ہے اس پہ ہمیں خود تحفظات ہیں. باقی لوگ تو پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرتے رہتے ہیں اور یہی ہمارے ایم کیو ایم کے دوست بہت زیادہ ناراض نظر آتے ہیں, کھل کر اب اظہار کرتے ہیں. اس وقت ان سینسس پہ ان کے نفیس وزراء صاحبان مان گئے تھے اور اب بھی جو بات ہے وہ اپنا ایک اسٹانس ہے ان کا. لیکن اصل جو بات ہے وہ پیپلز پارٹی کی موقف ہے اور چیف منسٹر صاحب نے اس کو ہمیشہ وضاحت سے پیش کیا. اور شاہ جی اگر اس کو اسی طرح بلڈوز کرنے کی کوشش کی یا کوئی جگاڑ نکالی گئی جس کے مان لیجئے میری بات کہ اس کے قوی امکانات ہیں جو ہمارے ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں, تو آپ لوگ کیا پیپلز پارٹی عدالتوں کا رخ کرے گی؟ دیکھیں یہ مشاورت سے بات ہوگی, ہماری سی ای سی میں بات جائے گی اور وہاں سے جو متفقہ فیصلہ ہوگا ضرور ہم اس پہ سٹینڈ لیں گے. لیکن ہمارا موقف یہی ہے اور اب پھر سی ای سی میں فیصلہ جو بھی ہوتا ہے, پہلے یہ ہمیں تو ہم پر امید ہیں کہ جب یہ سب کی مشاورت ہوگی تو صحیح کوئی فیصلہ سامنے آئے گا. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ناصر حسین شاہ موجود تھے. تصدیق کر رہے ہیں اس بات کی وزیر اعظم نے یہ اعلان کرنے سے پہلے اپنے سب سے بڑی اتحادی پیپلز پارٹی کو بھی اعتماد میں نہیں لیا, نام مشورہ کیا. پیپلز پارٹی آج بھی اپنے موقف پہ قائم ہے کہ پرانی مردم شماری کے تحت یہ الیکشن ہونے چاہیے, وگرنہ اس پہ ووٹ نہیں دیا جائے گا. ناظرین, اس پوری صورتحال کے اندر معیشت کے جو داد و شمار سامنے آ رہے ہیں اور ایک عام آدمی کا حال سامنے آ رہا ہے, وہ بتاتے ہوئے بھی کلیجہ منہ کو آتا ہے. مالی سال 2022-23 کی آڈٹ رپورٹ کے مطابق غیر معیاری پلانٹس, مستقل نادہندگان اور کیپیسٹی پیمنٹس اور بجلی چوری نرخ سے زیادہ بلوں اور بنیادی ٹیرس میں اضافے کا باعث ہیں. رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ تقسیم کار کمپنیوں نے صارفین کو 2302 ارب سے زائد کے بلز بھیجے لیکن 1849 روپے کی ریکوری کی گئی. ڈسکوز نے 453 ارب کی ریکوری ہی نہیں کی, جبکہ تقسیم کار کمپنیوں میں چوری یا عدم ریکوری کی شرح 60% رہی. بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں نے 136 ارب روپے نقصانات کیے. پاور سیکٹر کا
डेट डिफॉल्ट 1000 अरब रुपए है और तकसीम कार कंपनियों के नुकसानात 91 अरब से बढ़कर 136 अरब तक पहुंच चुके हैं। रिपोर्ट में यह बताया गया है कि गैर मेयारी पावर प्लांट्स चलाने से सार्फिन को 41 अरब का इजाफी बिल देना पड़ा। महंगे दरामदी फ्यूल की वजह से 126 अरब का खजाने पर बोझ पड़ा। गुज़िश्ता 15 माह के दौरान जो जुमला हम ज्यादा से ज्यादा सुनते आए हैं और इस हवाले से उसको रिपीट के ऊपर लगाया हुआ है वो ये कि हमने रियासत पर सियासत कुर्बान कर दी है और ये सब कुछ मुल्की मुफाद में किया जा रहा है। वजीर खजाना इसहाक डार हों या फिर वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब हों, बात कानून साजी से शुरू होकर IMF की सख्त शराइत तक पहुंची और अब पेट्रोल की कीमत में इजाफा भी मुल्की मुफाद के तहत किया जा रहा है। अब ये कौन सा मुल्की मुफाद था कि जिसमें यकमुश्त इन वन गो 20 रुपए का इजाफा कर दिया गया, क्योंकि जिस अवाम ने ये पेट्रोल इस्तेमाल करना है वो तो खुदकुशी करने का सोच रही है। 20 रुपए बढ़ा दिए, हम तो सोए थे सुबह उठे और सदमा सा लगा। ये बहुत गलत फैसला है। बड़े लोगों की ऐशें लगी हैं भाई, इनकी ऐशें खत्म नहीं होनी, इस गरीब ने ऐसे ही रहना है। गरीब आदमी कहाँ जाए यार, बहुत बढ़ा दिया, ये परेशान कर दिया आवाम को, बहुत कर दिया। हुकूमत का कोई ना कोई बंदोबस्त करना चाहिए, वरना तो हम पता नहीं क्या हो जाएगा। ये हुकूमत जा रही है, अभी भी ये पेट्रोल महंगा कर रहे हैं, बजाय इसके कि आवाम को रिलीफ दे। सुबह उठे महंगा हो गया, सुबह उठे महंगा हो गया, ये तो फसादत सी हो गई अब इस चीज की। रोटी नहीं खा सकते हैं, तेल कहाँ से डलवाएं। 20 रुपए 30 रुपए महंगा करता है, गरीब तो मर जाएगा, खुदकुशी करेगा और क्या करेगा। ये हाथ हमारे बंधे हुए हैं, कितनी और गरीब को खुदकुशियों पर मजबूर करेंगे। बस ये एक मरने वाली बात हो रही है कि आदमी मर जाए और कुछ न करे। गरीब आदमी तो वो तो पहले से मार रहा है, कुछ ही ऐसे मार देंगे। इन्ना लिल्लाहि इन्ना इलैहि राजिऊन कहेंगे हम तो। ये तो इस अवाम का हाल है कि जो पहले ही महंगाई के हाथों डिफॉल्ट हो चुके हैं। ये पहला मौका नहीं कि पेट्रोल की कीमत में डबल फिगर इजाफा किया गया हो। 27 मई 2022 को 30 रुपए, 3 जून 2022 को 30 रुपए, 16 जून 2022 को 24 रुपए, 1 जुलाई को तकरीबन 15 रुपए, 29 जनवरी 2023 को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 35 रुपए का इजाफा किया गया। 16 फरवरी 2023 को 22 रुपए 20 पैसे और 16 अप्रैल को फी लीटर पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए इजाफा कर दिया गया। यानी कि हुकूमत ने 15 माह के दौरान मजमूई तौर पर 12 बार मुल्की मुफाद में पेट्रोल की कीमत को 180 रुपए से बढ़ाकर 272 रुपए 95 पैसे की सतह तक पहुंचा दिया है। अगर कुल इजाफे को देखा जाए तो शहबाज स्पीड ने पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 150 रुपए का मजमूई इजाफा किया है। हालांकि जब जमाना शहबाज शरीफ की परवाज से जलन महसूस करता था तब पेट्रोल की कीमतों में इजाफे को वजीर आजम की चोरी से ताबीर किया जाता था। हमें यह भी बताता जाता रहा कि मिफ्ता इस्माइल ने पेट्रोल की कीमत बढ़ाई तो बड़े मियां साहब मीटिंग छोड़कर चले गए। अगर गुस्ताखी ना हो तो पूछना तो बनता है कि क्या मियां साहब का लंदन जाने की बजाय यूरोप के 3 ममालिक का दौरा करने की वजह भी कहीं 20 रुपए पेट्रोल की कीमत में इजाफा तो नहीं था। एक छोटा सा वक्फा, वी गोना बी राइट बैक। तहरीक इंसाफ ने मुल्क की सबसे बड़ी अदालत का दरवाजा खटखटाया, दोबारा फौरी ट्रायल रोकने की इस्तदा की, दोनों बार मुस्तरद। चेयरमैन तहरीक इंसाफ गुज़िश्ता 6 महीनों से अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की नीयत पर शक, जजेस पर एतराज, हुक्म इम्तना की मुतअद्दिद दरख्वास्तों के बावजूद ये मुकदमा सर से टला नहीं है। आज तोशाखाना केस में बड़ी पेशरफ्त हुई है। आला अदालत की जानिब से चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तोशाखाना ट्रायल फौरी रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है, जबकि डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट की जानिब से चेयरमैन PTI का हक दिफा खत्म कर दिया गया है। पहले पहल जस्टिस याया अफरीदी की सरबराही में जस्टिस मज़ाहिर नकवी और जस्टिस मुसरत हिलाली पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने तोशाखाना केस की समाअत की। दौरान समाअत जस्टिस याया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि आपकी दरख्वास्त गैर मौसर हो चुकी थी, फिर भी हमने सुना और हुक्म दिया। हम सूरत हाल को समझ रहे हैं, हमने समझा था कि हाई कोर्ट आपको बेहतर ऑर्डर देगी। जस्टिस याया अफरीदी का कहना था कि पहले हाई कोर्ट को फैसला करने दें, फिर सुप्रीम कोर्ट में केस लगाएंगे। मुमकिन है कल हाई कोर्ट ट्रायल ही रोकने का हुक्म दे दे। ट्रायल कोर्ट्स पर सुपरवाइजरी दायरा इख्तियार हाई कोर्ट्स का ही है। हाई कोर्ट से ऑर्डर आने के बाद केस को समाअत के लिए मुकर्रर करेंगे। जस्टिस याया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दे दिया था, मजीद क्या चाहते हैं? जो रिलीफ आपने मांगा वो हमने दे दिया था। हैरत है कि आपने फिर भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। नाज़रीन, इस मौके पर चेयरमैन PTI के वकील ने कहा कि केस कल हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर है। असल सवाल दायरा इख्तियार का है। ट्रायल कोर्ट में सेक्शन 342 का बयान रिकॉर्ड करवा चुके हैं। ट्रायल कोर्ट ने आज ही गवाहान की फहरिस्त पेश करने का हुक्म दिया है। ट्रायल कोर्ट ने कहा है कि अगर आज गवाहान की फहरिस्त ना दी तो ट्रायल मुकम्मल हो जाएगा। वकील ने इस्तदा की कि अदालत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में केसेस के फैसले तक ट्रायल रोकने का हुक्म दे। ख्वाजा हारिस के दलाइल पर जस्टिस याया अफरीदी ने कहा कि आपने हुक्म इम्तना की दरख्वास्त की ही नहीं है, बेहतर होगा कि आप अभी सोच लें और हुक्म इम्तना की दरख्वास्त दायर कर दें। मुमकिन है जो रिलीफ हमसे
چاہ رہے ہیں اس سے اچھا حکم ہائی کورٹ سے آ جائے۔ اعلیٰ عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کی توشخانہ ٹرائل فوری روکنے کی استدعا مسترد کر دی۔ آج ہی توشخانہ کیس میں ایک اور بڑی پیش رفت ہوئی۔ عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کا حق دفاع ختم کر دیا ہے، جبکہ عدالت نے تمام گواہوں کو غیر متعلقہ قرار دینے کی الیکشن کمیشن کی استدعا منظور کر لی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے 4 گواہان کی فہرست آج عدالت میں پیش کی کہ جن میں ٹیکس کنسلٹنٹ محمد عثمان علی، سینئر مینیجر قدیر احمد، آئی ٹی پی کے سینئر مینیجر نوید فرید اور پی ٹی آئی کے رؤف حسن شامل تھے۔ وکیل الیکشن کمیشن امجد پرویز ایڈوکیٹ نے اعتراض کیا کہ یہ غیر متعلقہ گواہ ہیں۔ سیشن عدالت میں جج ہمایوں دلاور نے مقدمے کی سماعت شروع کی تو عمران خان کے وکیل بیرسٹر گوہر علی خان نے عدالت سے استدعا کی کہ گواہوں کی لسٹ تیار کرنے کے لیے کچھ وقت دیا جائے۔ میں اپنے اکاؤنٹنٹ کو عدالت کے سامنے بطور گواہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس پر الیکشن کمیشن کے وکیل کا کہنا تھا کہ یہ مقدمہ غلط ڈکلیریشن کا ہے، گواہوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ سابق وزیر اعظم کے وکیل گواہان کا اس کیس سے تعلق قائم کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف فرد جرم عائد، اثاثہ جات کے حوالے سے کیا گیا چیئرمین پی ٹی آئی پر جھوٹے اثاثہ جات جمع کروانے کا الزام ہے۔ عدالت نے حکم دیا کہ 4 گواہان کی لسٹ سے منسلک درخواست خارج کی جاتی ہے۔ تحریک انصاف توشخانہ جیسے اہم ترین کیس میں اپنے دفاع کے لیے فقط ٹرائل روکنے، حکم امتناع اور عدم اعتماد جیسی درخواستوں کا سہارا لے رہی ہے، مگر یہ کیس اتنی ہی تیزی سے اپنے انجام کی طرف بڑھتے دکھائی دے رہا ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف کسی بھی عدالت میں اپنا دفاع کرنے میں ناکام دکھائی دے رہے ہیں۔ وجہ سیاسی ہے یا پھر قانونی، آج جانیں گے، لیکن دوسری جانب الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کو پارٹی نشان منسوخی کا نوٹس بھی جاری کر دیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو 4 اگست کو طلب کر لیا ہے اور نوٹس میں کہا گیا ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن ایکٹ کے تحت الیکشن لازم ہے، مگر تحریک انصاف مقررہ وقت پر انٹرا پارٹی الیکشن کرانے میں ناکام رہی۔ پی ٹی آئی نے جو انٹرا پارٹی انتخابات کرائے تھے وہ آئین کے مطابق نہیں تھے، لہٰذا انٹرا پارٹی انتخابات نہ کرانے پر پارٹی نشان کیوں نہ واپس لے لیا جائے۔ الیکشن میں فقط 9 دن باقی ہیں۔ تحریک انصاف وہ واحد سیاسی جماعت ہے کہ جو انتخابی مقابلے کی بجائے اپنی بقا کی جنگ میں الجھی پڑی ہے۔ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ سابق وزیر اعظم کے وکیل بیرسٹر گوہر خان موجود ہیں۔ گوہر صاحب، بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ پہلے پہل تو فرمائے دیجیے گا کہ کیا اسٹے آرڈر لینے کی بھی ایک درخواست دائر کی جا سکتی ہے سپریم کورٹ میں؟ جی بالکل، دائر تو کی جا سکتی ہے، لیکن آج بھی سپریم کورٹ نے یہ ہولڈ فرمایا تھا، آبزرویشن یہ دی تھی کہ ہم آپ کو ریلیف دے چکے ہیں، اور ریزن یہ بتایا تھا سپریم کورٹ نے کہ ہم نے جو اپلیکیشنیں ساری کلب کر دی تھیں، آپ کی 7 اپلیکیشنیں ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے، اس میں ایک اپلیکیشن آپ کی ٹرانسفر کی اپلیکیشن بھی ہے، اور ٹرانسفر اپلیکیشن سے متعلق لا یہی ہے کہ اگر کسی جج کے خلاف ہائی کورٹ میں اپلیکیشن پینڈنگ ہے تو جب تک وہ ہائی کورٹ اس اپلیکیشن پہ فیصلہ نہ کرے، متعلقہ جج اس کیس کا فیصلہ نہیں کر سکتا، یہ لا میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن ہماری استدعا ضرور یہ تھی کہ ہمارے ساتھ ابھی تک جو کارروائی روا رکھی جا رہی ہے اور ہمیں جو رائٹ ریفیوز کیے جا رہے ہیں وہ قانون کے برعکس کیے جا رہے ہیں۔ ہماری جو درخواستیں پڑی ہیں سپریم ہائی کورٹ میں اس پہ فیصلہ نہیں کیا جا رہا، اس پہ صرف نوٹس ایشو کیے جا رہے ہیں اور اسٹے نہیں دیا جا رہا۔ جو نیچے ٹرائل کورٹ میں ان سے اگر ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارا رائٹ ہے ہمیں ڈاکومنٹس دیے جائے، وہ بھی نہیں دیے جا رہے، لہٰذا آپ یہ آبزرو فرما لیں کہ ہو جائے۔ لیکن عدالت نے یہ کہا کہ چونکہ لا میں لکھا ہوا ہے 1 دن کا وقت پہ فرق نہیں پڑتا، آپ کا کیس کل لگا ہوا ہائی کورٹ پہ، تو اگر نہیں ہوا تو اس لیے ہم نے جمعے کے دن رکھ لیتے ہیں۔ ہمیں پھر بھی امید ہے شاید کہ کل ہمیں ہائی کورٹ سے ریلیف مل جائے، اگر نہیں ملتا تو یہ ہمارا رائٹ ہے۔ مگر یہ بھی بات ہو رہی ہے نا بیرسٹر گوہر کہ کل ہی شاید سیشن عدالت ہی کنکلوڈ کر لے، جج دلاور صاحب ججمنٹ ریزرو کر لیں۔ اب پہلے بھی جب 2 رکنی بینچ جسٹس یایا فریدی اور مسلط ہلالی صاحبہ پر مشتمل انہوں نے جب سماعت کی تھی، اس کے اگلے دن ہی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس اٹھا لیا گیا تھا، مگر وقت اور ٹائم دے دیا گیا تھا، پھر اسٹے آرڈر کے اوپر بات نہیں ہوئی تھی۔ تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ 3 عدالتوں کے اندر آپ بھاگے دوڑے چلے جا رہے ہیں؟ اس کے عین بیچ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے گواہان کی لسٹ کو بھی مسترد کر دیا گیا ہے۔ کیا بارے ثبوت ایسی کرمنل پروسیڈنگز کے اوپر استغاثہ پہ نہیں ہوتا؟ اور کیا آپ کو جو انہوں نے اٹھائی ہے دوسرے لائر نے کہ آپ صحیح ہے ہی نہیں گواہان جو آپ پیش کر رہے ہیں، اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، جو پہلے والے مرتبہ ہے سپریم کورٹ نے کہا کہ وہ ہم واپس بھیجے، غیر مؤثر ہو چکی تھی، وہ ٹائم بیچ میں اتنا گزر گیا کہتے کہ ہمارے خلاف ایک اور آرڈر کر دیا جج صاحب نے، اور یہی ہماری گریوینس ہے کہ لیول فلائنگ فیلڈ نہیں ہے جس سے جلدی سے ہمارے نیچے ٹرائل پہ فیصلے کیے جا رہے ہیں اور ہمیں کمٹمنٹ لیا جا رہا ہے اور گھنٹے بائی دا آورز چلائے جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں ہماری سنوائی نہیں ہو رہی۔ لیکن آج کے متعلق یہ کہوں کہ یہ شاید پاکستان کی ہسٹری میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہو کہ کسی اکیوزڈ کا حق دفاع رائٹ وہ آپ نے کلوز کر دیا۔ ہم نے اپلیکیشن سبمٹ کر دی تو مارننگ میں کورٹ میں یہ فرمایا
کہ آپ اپنے چاروں گواہوں کو لے کے آ جائیں, 130 آ جائیں, ہم اس گواہوں کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کر دیتے. نے بھی اعتراض نہیں کیا. 130 جب ہم واپس آ جاتے, اس لیے میں نے عدالت سے ابھی 130 آپ نے بلایا تھا کہ اپنے گواہوں کو لے آئیں, اور ایک نئی بحث شروع ہو گئی کہ آپ کے گواہ تو ریلیونٹ نہیں ہے. گواہ کیسے ریلیونٹ نہیں ہے؟ میں نے ان کو یہ ایکسپلین کیا کہ یہ فارم بی کا مسئلہ ہے, ایسٹس اینڈ لائبلٹی کا مسئلہ ہے. میں آپ کو اگر کہتا ہوں کہ میں نے 90 لاکھ روپے ٹیکس دیا ہے, وہ ٹیکس کا ڈاکومنٹ کہاں ہے, وہ کس نے فائل کر دیا, وہ کس ڈاکومنٹ میں موجود ہے, وہ کون ثابت کرے گا, کون اس کی گواہی دے گا کہ یہ موجود ہے. ایسٹس اینڈ لائبلٹی ہمیشہ سے اکاؤنٹ میں آؤں گی اس پہ, مگر بیرسٹر گوہر صاحب, توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی نے گزشتہ روز ہی ملٹری سیکرٹری کے حوالے سے یہ کہا کہ انہیں گواہی کے لیے بلا لیجئے, لیکن آج جن 4 لوگوں کے نام آپ لوگوں نے پیش کیے ان میں تو ملٹری سیکرٹری کا نام ہی نہیں تھا. کیوں؟ صحیح فرما رہی ہیں آپ, لیکن آج جو ہم نے لسٹ دی قانون کے مطابق پہلے وہ گواہ آتے ہیں جو ڈیفنس خود بلاتی ہیں, تو یہ ہمارے گواہ تھے. ان گواہوں کے بعد ہمارا رائٹ ہے کہ ہم اپلیکیشن دیں اور ان کو کہیں کہ کورٹ وٹنسز بلائے جائیں. فار انسٹنس ہم بالکل اپلیکیشن دے رہے تھے اور ہمارے پاس اپلیکیشن ریڈی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ کیبنٹ ڈویژن والے آ جائیں, الیکشن کمیشن ریکارڈ لے کے آ جائیں, وہ جو توشہ خانے والے ہیں وہ ریکارڈ لے کر کے آئیں, اور ایف بی آر والے ہمارے ٹیکس ریٹرن لے کے آئیں, الیکشن کمیشن کا سیکرٹری آ جائے اور وہ یہ بتائیں کہ انہوں نے پروسیڈنگز کیسے کنڈکٹ کر دی تھی, نیشنل اسمبلی کا سیکرٹری آئے اور وہ کہیں کہ کیا ہمیں کوئی نوٹس آیا تھا. تو یہ سرکاری گواہ ہوتے ہیں, کورٹ وٹنسز ہوتے ہیں, وہ کورٹ وٹنس آ جاتا ہے اور ان پہ کراس کرتے ہیں. اس وقت جو ہم نے کہا تھا کورٹ میں تو ضرور ملٹری سیکرٹری کا ذکر کیا تھا اور ہم نے ان کو کہا تھا کہ آپ ایز اے کورٹ وٹنس بلا لیں. تو آج کی جو لسٹ تھی وہ ہماری لسٹ تھی, ہمارے یہ لسٹ تو ریجیکٹ ہو گئی نا کہ ریلیونٹ نہیں ہے. اب آپ کو ابھی بھی ایک اور نئی لسٹ دینے کا حق حاصل ہے, کیونکہ جو گواہ پیش کیے گئے وہ ٹیکس کنسلٹنٹ تھے. آپ نے ان لوگوں کو پیش کیوں نہیں کیا جو تحفوں کی فروخت میں شامل تھے؟ یہی وجہ تھی کہ آپ کا حق دفاع آج کہہ رہے ہیں کہ ختم کیا گیا. تو اب یہ لسٹ فارغ ہے, تو اب نئی لسٹ تیار کریں گے یا ہیو یو لاسٹ دس آل ٹوگیدر دا رائٹ ٹو گیو؟ دیکھیے اب یہ ہائی کورٹ میں کریں گے. یہ آج میں نے جج صاحب سے بھی عرض کیا تھا کہ اگر آپ ہمارے رائٹ بھی کلوز کریں گے تو آپ بھی تو فیصلہ نہیں کریں گے کہ کون سے گواہ ہمارے لیے بہتر ہے, لیکن پھر بھی موقع دینا تھا. آج کے جو گواہ کی لسٹ ہم نے دے دی تھی, میں نے عدالت سے یہ گزارش کی تھی کہ لیس دین 24 آورس پہلے ہماری 342 کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہوئی, جس میں چیئرمین پی ٹی آئی نے یہی عرض کیا تھا کہ میں اپنی گواہ پیش کروں گا. آج میں نے آپ کو لسٹ پیش کر دی, لیکن لوگوں کے اپنی بھی پرسنل فیملی انگیجمنٹس ہوتی ہیں. لیس دین 24 آورس میں تو کوئی بندہ اویلیبل نہیں ہو سکتا. کل آپ آ جائیں, ہمارے گواہ ہمیں ایک دن کا ٹائم دے دے, فرائیڈے والے ہمارے گواہ آ جائیں گے اور ہم سٹیٹمنٹ کر دیں گے. اٹس ویری انفارچونیٹ کہ ہمیں یہ ریفیوز کیا گیا. ہم نے ڈاکومنٹس مانگے, وہ ریفیوز کر دیا گیا. ہمیں جو سیکرٹری کے گواہ آئے تھے ان کے ڈاکومنٹس چاہے وہ بھی ریفیوز کر دیے گئے. مگر چیئرمین پی ٹی آئی کو تو ڈیو پروسیس تو مل رہا ہے. ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے سپریم کورٹ نے مانیٹرنگ جج بھی بنائے ہیں, ریفرنس بھی بنائے ہیں, الیکشن سے پہلے فیصلے دینے کی بھی احکامات جاری کیے ہیں. آپ کیوں تاثر دیتے ہیں کہ عدالتیں آپ کے خلاف ہیں؟ دیکھیے تاثر کی تو ہم نہیں دے رہے, لیکن ہم تو حقیقت میں دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں کہ اور وہ اس طرح کی عدالتیں ہمارے خلاف نہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کچھ ایک آدھ ایسے آرڈرز آ جاتے ہیں اور ایسے کورٹس ہیں جو ہمارے خلاف ہیں. ہم نے سارے کسی بھی جج کو نہیں کہا اور نہ ہی ہم نے کورٹ میں کہا. فیس بک پوسٹ کے حوالے سے بتائیے گا, آج ایف آئی اے نے تو فیس بک پوسٹ کے حوالے سے اپنی رپورٹ شائع کی ہے سر, اس حوالے سے جی دیکھو ایف آئی اے کی جو رپورٹ آئی ہے, ایف آئی اے کی رپورٹ میں یہ لکھا گیا کہ یس فیس بک 2014 سے, یہ پوسٹیں بھی 2014 سے ریلیٹ کرتی ہیں. اور ایف آئی اے نے رپورٹ میں فقط اتنا لکھا ہے کہ یہ پوسٹیں اس وقت فیس بک پہ اویلیبل نہیں ہے. تو ہم نہیں سمجھتے کہ یہ کمپریہنسو رپورٹ ہے, لیکن کہ اس پہ ہم گزارشات عدالت کے سامنے. سر یہ آپ نے اسکرین شاٹس لیے ہوئے تھے, کہیں یہ فیک تو نہیں ہے, کہیں یہ مینوفیکچرڈ تو نہیں ہے؟ نہیں یہ فیک تھے, مینوفیکچر تھے, وہ چلتے رہے تھے, وہ پراپر موجود تھے, وہ تو سوشل میڈیا پہ بھی اویلیبل تھے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جج صاحب کا ہی فیس بک اکاؤنٹ ہے, مگر اب یہ پوسٹیں ڈیلیٹ ہو گئی ہیں, یعنی کہ شاید ماضی کے اندر جج صاحب کے یہ تاثرات تھے. جی ضرور, جی وہ کیونکہ جو بھی فیس بک ہے وہ پھر لاک ہو چکی تھی, 13 جولائی کو یہ لاک ہو گئی تھی, اس سے پہلے اس پہ اویلیبل تھے. یہی ہمارا کہنا ہے. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ بیرسٹر گوہر خان موجود ہے. آپ نے گفتگو سنی سپریم کورٹ سے اسٹے آرڈر کے امکانات پہ بھی غور لینے کے, درخواست دائر کرنے کے امکانات پہ بھی غور کر رہے ہیں, اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی رجوع کریں گے. گواہان کی جو لسٹ آج مسترد ہوگی ہے. وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد اہم ترین خبر کے ساتھ حاضر ہوں گے. 48 گھنٹوں میں قومی اسمبلی سے 54 بل پاس. نامنظور کے نعروں میں 2 منٹ کے وقفے سے بل منظور. ایوان میں اختلافی آوازیں نہ سنی گئیں, نہ کاؤنٹ ہوئیں.
ایسے بل بھی پاس کروا لیے گئے جو ایجنڈے پر موجود ہی نہیں تھے. آج آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں ترمیمی بل کی سینٹ سے منظوری کے وقت حکومت کو پیپلز پارٹی کے اراکین سینٹ اور اپوزیشن کی جانب سے شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا. سینٹ میں سینیٹر رضا ربانی نے آفیشل سیکرٹ بل پر کڑی تنقید کرتے ہوئے تمام بلوں کی کاپیز پھاڑ کر پھینک دی اور کہا کہ یہ بل اتنا سادہ نہیں کہ جتنا نظر آ رہا ہے. مجھے لگتا ہے کہ میں ایوان میں نہیں راج واڑے بھیج دیا گیا ہوں. نئی روایات ڈالی جا رہی ہیں. انفارچونیٹلی مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ سینٹ میں نہیں بھیجا گیا لیکن مجھے کسی راجواڑے میں بھیج دیا گیا. جہاں پہ میری آنکھوں پہ پٹی ہو, میرے ہاتھ بندھے میں ہو اور جو منسٹر صاحبان کہیں یا جو کیبنٹ سے پاس ہو کے آ جائے وہ کہیں کہ دن ہے تو میں کہوں دن ہے, وہ کہیں رات ہے تو میں کہوں رات ہے. اینڈ آئی تھنک آئی ایم ناؤ ویسٹنگ مائی ٹائم اوور ہیئر اینڈ آئی ول ٹیئر اپ یور بلز. تعجب یہ ہے کہ ایوان میں بلوں کی منظوری کے وقت نو نو نامنظور کی آوازیں گونجتی رہی ناظرین, لیکن چیئرمین سینٹ آئی تھنک آئیز ہیو اٹ بھی کہتے رہے اور بلوں پر مہر تصدیق ثبت کرتے رہے. The bill to provide for establishment of Pakistan Sovereign Wealth Fund. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. Those against it may say no. I think the ayes have it, the ayes have it. Clauses 2 to 52 stand part of the bill. Those who are in favor of it may say aye. Those against it may say no. I think the ayes have it, the ayes have it. Schedule 1 stand part of the bill. آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں ترمیم کے بل پر ایوان بالا میں شدید مخالفت کے بعد سینٹ کی متعلقہ قائمہ کمیٹی کو یہ بھجوا دیا گیا ہے. 10 دن میں اپنی مدت مکمل کرنے والی حکومت نے گزشتہ روز خاموشی سے آفیشل سیکرٹ ایکٹ بل کو قومی اسمبلی سے منظور کرا لیا کہ جس کے تحت خفیہ ایجنسیوں کو مکمل اختیارات دینے کی کوشش کی گئی کہ وہ کسی بھی شہری کو قانون کی خلاف ورزی کے شبے میں چھاپا مار کر حراست میں لے سکیں گی. ناظرین, ساتھ ہی آج ہی سوورن ویلتھ فنڈ کا تاریخی بل بھی ایوان زیریں اور ایوان بالا دونوں ایوانوں سے بغیر بحث کے منظور کر لیا گیا ہے. ملک کے 7 بڑے اثاثوں کو سوورن فنڈ میں ڈالا گیا ہے جس کی مالیت $8 بلین ہوگی, یعنی کہ 2.3 کھرب روپے. اس فنڈ کو نئے بل میں آڈٹ سے استثنا دی گئی ہے. یہ ماہرین کے مطابق ایک ہولڈنگ کمپنی ہوگی کہ جو پبلک کمپنیوں کے حصص کی مالک ہوگی اور ریئل اسٹیٹ کی نگہبان ہوگی. اس سے عرب ممالک یا تو آسانی سے کچھ اثاثے خرید سکیں گے یا غالباً ریئل اسٹیٹ لیز پر بھی لے سکیں گے. لہٰذا ایک ایسٹ مینجمنٹ کمپنی کہ جو ریٹرنز کو دگنا کرنے یا زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرے گی. سوال یہاں یہ اٹھتے ہیں کہ اگر بابو اور فوجی اس فنڈ کا انتظام کرتے ہیں تو یہ کیسے مختلف ہوگا. سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر یہ پارلیمنٹ کے آزاد اور آزاد ایکٹ کے تحت ہی کام کرتا ہے تو پھر نچکاری اور پیپرا رولز اور کمپنیز آرڈیننس جیسے بڑے بڑے اہم ترین بل بہت سے قوانین کو نظر انداز کر کے کس طرح ٹرانسپیرنسی اور کلیرٹی جو ہے وہ حاصل کی جائے گی. یہ بہت بڑا ایشو ہے. آج اسحاق ڈار صاحب نے مثالیں تو دی کہ کس طرح سوورن ویلتھ فنڈ بنا کے ہمیں ملک کے امیج کو بہتر کرنا ہے, کس طرح اپنی بیلنس شیٹ دنیا کو دکھانی ہے کہ پاکستان کی ویلیو کیا ہے, مگر یہ ذہن میں رکھیے کہ اس کو مینج کرنا اور اہم فیصلے لینے کے لیے تمام تر وہ قوانین جو ہیں وہ بائی پاس کر دیے گئے ہیں. اس سے استثنا حاصل کر لی گئی ہے کہ جس سے ٹرانسپیرنسی انشور ہوتی ہے, جس سے یہ یقینی بنایا جاتا ہے کہ کوئی ڈبل فجنگ نہ کرے, غلط فیصلے نہ لیے جائیں, کوئی اپنے مفاد میں فیصلے نہ لیے جائیں, کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہ ہو, کوئی کرپشن نہ ہو. اس کے جواب دینے سے ڈار صاحب آج قاصر رہے اور اسی لیے اس کو بھی اسٹینڈنگ کمیٹی میں جانا چاہیے تھا. ڈار صاحب نے آج حوالہ تو ایجپٹ اور انڈونیشیا کا دیا کہ ماڈرن ورلڈ کے اندر ایسی سوورن ویلتھ فنڈز ہوتے ہیں. انہوں نے صحیح کہا, لیکن ابھی بھی ہمارا گلہ یہی ہے کہ نا اہل مینیجرز یا انکمپیٹنٹ مینیجرز جو ہیں ان اساسوں سے کھیل سکیں گے, فیصلے کر سکیں گے وداؤٹ اینی کمپٹیشن اور ڈیو ڈیلیجنس. گلوبل مثالیں ہم بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں سوورن ویلتھ فنڈز کی. ایک اندازے کے مطابق ایسٹس انڈر دا مینجمنٹ آف سوورن ویلتھ فنڈز اماؤنٹس ٹو آلموسٹ $7.94 ٹریلین. سوورن ویلتھ فنڈز پوری دنیا میں قائم ہیں. سب سے بڑا فرانس میں جو پایا جاتا ہے سوورن ویلتھ فنڈ وہ $1,416 ارب کا ہے. اس کے بعد
किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया 700 अरब डॉलर का सॉवरेन फंड सऊदी अरेबिया के पास है। भारत के पास सॉवरेन फंड 5.3 मिलियन डॉलर का है। चीन के पास 3 सॉवरेन वेल्थ फंड्स हैं, one with $1,350 billion and the other one with $1,019 billion worth। यानी कि ये कायम करना अच्छा कदम है, लेकिन ड्यू डिलिजेंस को खातिर में ना लाना, कंपटीशन को खातिर में ना लाना, ट्रांसपेरेंसी को खातिर में ना लाना इस हुकूमत की बहुत बड़ी गलती है। नाज़रीन, दूसरी जानिब आला अदालत का एक और बड़ा फैसला आज देखने में मिला। अदालत की जानिब एक बार फिर फुल कोड बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 6 रुकनी लाजब बेंच ने आम शहरियों के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि हमने फुल कोर्ट की तश्कील पर मुशावरत की है। सितंबर तक फुल कोर्ट बेंच दस्तयाब नहीं है। हमने माजी में देखा है कि इस तरह के हालात में फुल कोर्ट तश्कील हुए मगर फाल ना रह सके। 2 मरतबा मामूल से बड़ा लाजब बेंच भी बनाया, वो मुकम्मल समाअत नहीं कर सका। लाजब बेंच बनाकर मुकदमे की समाअत करना तो नामुमकिन है। चीफ जस्टिस का कहना था कि अपना काम जारी रखेंगे, कोई पसंद करे या ना करे। मुल्क में कौन सा कानून चलेगा ये फैसला आवाम करेंगे। हमने काम ठीक किया या नहीं तारीख पर छोड़ देते हैं। इस वक्त जो कुछ हो रहा है तारीख सब देख रही है। हमें तनकीद की कोई परवाह नहीं, हम सिर्फ अल्लाह को जवाब दे हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया कि फौजी अदालतों के मामले पर अदलिया और मुकन्नना के दायरा कार में तफरीक कैसे करेंगे। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने जवाब दिया कि कोर्ट मार्शल का दायरा कार अलग किया गया है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आप कह रहे हैं कि फौजी अदालतें कानून के मुताबिक नहीं है। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि अदालतें कानून के तहत बनी हैं, लेकिन आइन के आर्टिकल 175 से मुस्तस्ना है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि अगर ये बात है तो दरख्वास्त गुजारों की इस्तदा तो दुरुस्त नहीं हो जाती। दरख्वास्त गुजार यही तो कह रहे हैं कि सिविलियंस के बुनियादी हकूक हैं। बुनियादी हकूक तो फिर आर्टिकल 175 के तहत कायम अदालतें ही देखेंगी। जस्टिस याया अफरीदी ने इस्तफसार किया कि जो 102 जेर हिरासत अफराद हैं उनके ट्रायल्स किस अदालत में होंगे, मार्शल लॉ कोर्ट्स या मिलिट्री कोर्ट्स में। अटॉर्नी जनरल ने वजाहत देते हुए जवाब दिया कि उन अफराद का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होगा। अदालत ने अपील का हक मिलने से मुतल्लिक पूछा कि अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि सिविलियंस को अपील का हक देने के मामले पर मामलात को बगौर देखना होगा। साजिश में शामिल गैर मुल्की अफराद इस हक के अहल होंगे या नहीं, ये भी देखना होगा कि फौजी तनसीबात पर हमला करने वाले सिविलियंस पर आर्मी एक्ट का इतलाक होता है या नहीं, ये भी देखना होगा। दलाइल का सिलसिला जारी रखते हुए अटॉर्नी जनरल ने मजीद कहा कि गुज़िश्ता समाअत पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा था कि हुकूमत जाने वाली है तो अटॉर्नी जनरल कैसे यकीन दहानी करा सकते हैं। इस वजह से बराह रास्त GHQ से हदायत लेकर आया हूं। गुज़िश्ता रोज होने वाली समाअत के दौरान नाजरीन सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट तश्कील देने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने फौजी अदालतों में आर्मी एक्ट के तहत आम शहरियों के मुकदमात चलाने के खिलाफ दायर 4 दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर करते हुए अपनी सरबराही में 9 रुकनी लाजब बेंच तश्कील दिया था। लेकिन जहन में रखिए कि ये रिक्वेस्ट बार बार आती रही हैं। इससे पहले भी पंजाब खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शंस फुल कोर्ट की इस्तदा मुस्तरद, इंतखाबात इल्तवा केस फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद, रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट्स फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद, और अब सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद। सवाल उठते हैं फुल कोर्ट बनाने से क्यों कतराया जा रहा है। गैर हाजिरी जजेस की छुट्टी पे जाना, ये तो बहरहाल अपनी जगह एक बहुत मंतक और वजन रखने वाली दलील है, लेकिन माजी में जब जब बड़े इश्यूज उठे तो फुल कोर्ट से क्यों गुरेज किया गया। सितंबर तक फुल कोर्ट बनने के कोई इम्कानात नहीं दिख रहे, लेकिन इस अहम तरीन केस के अंदर आज भी बैरिस्टर एतजाज एहसन ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 102 अफराद को जुडिशल रिमांड में दे दिया जाए, लेकिन जुडिशल रिमांड में नहीं दिया जा रहा। अटॉर्नी जनरल ये बजिद है इस बात पे कि उनके तमाम आईनी हकूक पूरे किए जा रहे हैं और वो अपने खानदानों से भी मिल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट तकसीम का तासुर गलत है, जो नहीं होना चाहिए, लेकिन फुल कोर्ट बन जाए और बन जाता, माजी में भी बन जाता, तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के वक़ार में बुलंदी और बेहतरी ही होती। इजाजत दीजिए, गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।